اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. اس عشرہ افل میں نعمات الہی کے عنوان سے آج دوسری مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے، اور آج بھی ذکر کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کے بیان کرنے کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مولا حسین کی دعائے عرفہ کے چند جملوں سے مجلس کی ابتدا کروں گی، اس لیے کہ جس طرح محمد و آل محمد نے خدا کو پہچانا اور کسی نے کائنات میں نہیں پہچانا، اور دعائے عرفہ میں مولا حسین ہمیں اللہ کی معرفت کروا رہے ہیں. پہچانو اپنے رب کو، اس کے مقام و منزلت کو. دعائے عرفہ میں مولا حسین کہتے ہیں تمام حمد مخصوص ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جو ہم سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور وہی ہے جو درجوں کو بلند کرتا ہے. کس انسان کی خدا کی بارگاہ میں کیا مراتب ہیں، کیا درجے ہیں، یہ وہ رب جانتا ہے. درجوں کو بلند کرنے والا وہ پروردگار عالم ہے. دیکھیے خدا میں اور انسان میں جو ایک واضح فرق ہے نا، وہ یہی ہے جب ہماری نظر میں کوئی بہت بلند ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ہم اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور ہم اس کی کچھ چند خامیوں کو پہچان لیں، جان لیں، تو پھر جو اتنا اوپر تھا ہماری نظر میں وہ اتنا نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کیوں ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ہم انسان کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ جب کسی کو درجے دیتا ہے تو انسان کے باطن پہ نگاہ رکھتا ہے. اللہ کی نگاہ ہمارے قلب پر ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ ہمارے قلب میں دیکھتا ہے کہ جس کا قلب اللہ کے لیے جتنا خالص ہے وہ اس کا درجہ اتنا ہی بلند کر دیتا ہے، جس کا قلب اللہ کے لیے جتنا خالص ہے. کیونکہ ہم ظاہر دیکھتے ہیں، لہذا کبھی کسی سے بہت امپریس ہوتے ہیں، بڑے تعریفیں، بڑے پل باندھ ڈالے، اور ذرا سا کچھ ہوا تو ہم پھر اس کو بالکل نیچے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں سورہ حجرات اور سورہ حجرات کی 12ویں آیت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیر الظن. اللہ کہتا ہے کہ تم بچو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، بچا کرو کس سے؟ ظن سے، گمان سے، کسی کے بعد ارے وہ یوں ہوں گی، ارے وہ ایسی ہوں گی. دیکھیے کیونکہ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانے نا تو ہم خود کو بھی نہیں پہچانے. ہم دوسروں میں جو خامیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیے معصوم فقط 14 ہیں، مکمل کامل پرفیکٹ فقط 14 ہیں، اور 15واں کوئی معصوم نہیں ہے. تو جو خامیاں ہمیں دوسروں میں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے اندر بھی تو ہے.
اور اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا عیب وہ ہے جو تمہارے اندر ہے مگر تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو. بھئی جب معصوم فقط 14 ہیں, ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں, تو ہم سب جب غیر معصوم ہیں تو جو خامی ہمیں دوسرے میں نظر آ رہی ہے وہ ہم میں بھی تو ہے. وہ جو ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں دوسرے ہمیں بھی تو دیکھ رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے جب ہم کسی کے بارے میں بہت بڑا ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں, بہت یوں ہیں یوں, بہت تعریفیں, اور ذرا کسی کے قریب پہنچے اس کی شخصیت کو پہچانا تو بس نہیں یہ تو یوں ہے, یہ تو یوں ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ حجرات کی 12ویں آیت میں اگلا جملہ کیا کہا؟ پہلے کہا کہ صاحبان ایمان گمان سے بچا کرو, اکثر گمان گناہ ہے. پھر کہا ولا تجسسو, اور کسی کے بارے میں تجسس مت کیا کرو. کیوں نہیں کیا کرو؟ کسی کے بارے میں جتنا اچھا یوں کرتی ہیں, ان کے گھر میں اتنا پیسہ کیسے, اچھا وہ اس لیے, اچھا ان کے گھر میں اتنی گاڑیاں ہیں, اچھا یوں, جتنا آپ تجسس کریں گے کسی کی ذات میں گھسیں گے, آپ اس کی خامیوں کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ برائیاں کرنا شروع کر دیں گے. یعنی گناہ فقط یہیں تک نہیں رکے گا, ولا تجسسو, تجسس نہیں کرنا, ولا یغتب, اور پھر غیبت نہیں کرنا. یعنی تجسس ہم سے کتنے گناہ کرواتا ہے. کسی کے بارے میں جاننا چاہے فلاں سے پتا چل گیا, فلاں نے ہمیں یہ بتایا, اس تجسس. ایک تو گناہ یہ کیا کسی کی ذات میں ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کی, ٹھیک ہے. اور دوسرا گناہ کیا, بات یہیں تک نہیں رکی گی, جب کسی کی برائی کو ہم جان گئے, ہم نے دیکھ لیا, اب اگلے کو بتائیں گے ارے ان سے, ان کے گھر میں رشتہ نہیں کرنا, یہ ایسی ہیں, فلاں سے ان کو مکان کرائے پہ مت دینا, یہ ایسی ہیں. اب غیبت شروع ہو گئی. تو ہوتا کیا ہے جب ہم کسی کو کچھ بناتے ہیں اپنی دماغ اپنی نظروں میں, تو ہم فقط ظاہر دیکھتے ہیں. اور جب اللہ کسی کو درجے دیتا ہے, امام حسین دعائے عرفہ میں سمجھا رہے خدا وہ ہے جو درجے بلند کرتا ہے, اور جب درجے بلند کرتا ہے تو اس کی نگاہ باطن پر ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ اس پوری گفتگو کو سمجھانے کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں, بات واضح ہو جائے گی. ایک مرتبہ جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ایک مرتبہ جناب رسالت مآب کے پاس مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص دوسرے علاقے سے آیا اور اس نے آ کے جناب رسالت مآب کو 300 اشرفیاں تحفے میں دی, ہدیے میں دی. اس زمانے میں 300 اشرفیوں کی ایک ورڈ تھی, قیمت ہے, بڑی قیمت ہوا کرتی تھی. اس نے لا کے رسول کو, نماز ختم ہو چکی تھی, اور کہا یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے, ہدیہ ہے آپ کے 300 اشرفیاں. رسول خدا نے وہ اشرفیاں اٹھائیں, مولا کائنات علی اور کہا علی یہ تحفہ ہے میری طرف سے تمہارے لیے. ادھر آئیں, ادھر علی کے ہاتھ میں دے دی گئیں. تو یہ جو علی کی صفات سے جو حسد کیا جاتا ہے نا, بغض علی, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ رسول اکرم کے زمانے سے ہے. تو اب وہ لوگ جو علی کی خوبیاں دیکھ کے, علی کی صفات کو دیکھ کے علی سے حسد کرتے تھے, بغض تھا دل میں, اب یہ برداشت نہیں ہو رہا. رسول کو 300 اشرفیاں ملی, کثیر رقم ہے, اور رسول نے تحفہ دے دی علی کو. اور جیسے ہی مولا علی کے ہاتھ میں 300 اشرفیاں آئیں, مولا کائنات نے کہا خدا کی قسم میں اس کو راہ خدا میں خرچ کروں گا. اب عشاء کی نماز ختم ہوئی, مولا مسجد سے باہر آئے, ایک عورت گزر رہی تھی, مولا نے ان 300 میں سے 100 اشرفیاں اس کو صدقہ دے دی. جیسے ہی 100 اشرفیاں اس کو دیں, وہ چلے گی, مولا چلے گئے. اگلے دن مسجد میں لوگ پہنچے, ولا تجسسو, تجسس نہ کرو مگر جن کے دل میں بغض علی تھا, برداشت نہیں ہو رہا, تو اتنی بڑی رقم علی کو مل گئی. اب وہ مولا تو راہ خدا میں دے کے, اللہ جانے, اللہ کا بندہ جانے, مولا بڑھ گئے. لوگوں کو تجسس ہوا یہ کون عورت ہے, کہاں جا رہی ہے جس کو علی نے 100 اشرفیاں دی. اگلے دن جب مسجد میں رسول پہنچے تو علی کی شکایت, اللہ کے رسول یہ کل علی نے جس کو 100 اشرفیاں دی تھی وہ تو اس زمانے کی بدکار عورت ہے, ایک بدکار عورت کو علی نے 100 اشرفیاں دی دیں. رسول سن رہے ہیں, علی سن رہے ہیں, خاموش. اب اگلا دن جب آیا, عشاء کی نماز ختم ہوئی, مولا مسجد سے, مولا کائنات مسجد سے باہر نکلے, ایک آدمی گزر رہا تھا. مولا نے اب جو 200 باقی ہے نا, اب اس میں سے 100 اشرفیاں نکالی, اس آدمی کو دے دی, چلا گیا. مولا اپنے گھر چلے گئے. علی نے کوئی اپنے پاس تو رکھنا نہیں تھا, راہ خدا میں دینا تھا. اگلے دن پھر علی کی شکایت رسول کے سامنے مسجد میں, اللہ کے رسول علی نے یہ کیا کیا,
پہلے دن تو 100 دے دی ایک بدکار عورت کو, اور کل علی نے جس آدمی کو 100 اشرفیاں دی ہیں وہ تو پیشہ ور چور ہے, چوریاں کرتا ہے. علی نے نیکی بھی کی تو ایک چور کو دے کے. اچھا, رسول بھی سن رہے ہیں, علی بھی سن رہے ہیں. تیسرا دن آیا جب مولا علی مسجد سے باہر نکلنے لگے, رات کا وقت ہے, نماز تمام ہو گئی, عشاء کی نماز پڑھ کے, تو جب ایک شخص گزر رہا تھا اس کو وہ 100 اشرفیاں اٹھا کے دے دی مولا علی نے. اب لوگوں کو تجسس لوگ پیچھا کرتے تھے, علی نے کس کو دی, کون ہے, کیا ہے. اگلے دن پھر رسول سے شکایت. اب جو آخری 100 بچی تھی اللہ کے رسول, وہ بھی علی نے جس کو دی پتا ہے وہ کون ہے. رسول نے کہا کون تھا؟ کہا وہ تو اس علاقے کا مالدار ترین آدمی تھا. ہماری زبان میں ارے دینا ہی تھا تو مستحق کو دیتے, ہم اپنے عمل کو تو دیکھتے نہیں, دوسروں میں کیڑے تلاش کرتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی تھا. کہا علی نے اب جو کل جس کو اشرفیاں دی 100, تو وہ تو بہت مالدار آدمی تھا, علی کو وہی ملا تھا دینے کے لیے. یعنی رسول کی نگاہ میں دنیا کو بتایا جا رہا ہے علی کو تو پتہ ہی نہیں مستحق کون ہے, غیر مستحق کون ہے, جبکہ صدقہ مستحق کو بھی دے سکتے ہیں, غیر مستحق کو بھی دے سکتے ہیں. ایک ایسی عبادت ہے. 3 دن علی کی شکایت ہوتی رہی رسول خدا سے. اب جب وہ 3 دن تمام ہو گئے, اگلے دن جب رسول مسجد میں آئے, مولا کائنات آئے, تو رسول مسکرا کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں علی تمہارا صدقہ راہ خدا میں ایسا قبول ہوا کہ جبرائیل آئے تھے, اور جبرائیل مجھے بتا رہے تھے کہ تم نے پہلے دن جو 100 اشرفیاں جس عورت کو دی تھی وہ بدکار تھی, مگر جیسے ہی تم نے اس کے ہاتھ پہ 100 اشرفیاں رکھی, وہ جب یہاں سے جانے لگی تو اس نے کہا خدا کے گھر سے بندہ مومن نکلا, اور میرے ہاتھ پہ 100 اشرفیاں رکھی, میرا خدا مجھ سے ابھی اتنا مایوس نہیں ہوا ہے, وہ مجھے اس طرح عطا کر رہا ہے. اس 100 اشرفیوں کے سبب اس نے بدکاری چھوڑ دی, اور یہ 100 اشرفیاں رکھی ہوئی ہے کہ کوئی نیک شخص, صالح شخص ملے تو میں اس سے نکاح کر لوں. علی تم نے دوسرے دن جس کو اشرفیاں تھیں 100, وہ چور تھا, جیسے ہی اس کے ہاتھ میں یہ اشرفیاں آئیں, کہا باراللہ خانہ خدا سے کوئی نکلے اور 100 اشرفیاں دے, تو تیرا ہی تحفہ ہو سکتا ہے, اور میں اتنا گنہگار, تو مجھے عطا کرے اور میں گناہ کروں. علی تمہاری دی ہوئی 100 اشرفیوں کے سبب اس نے چوری چھوڑ دی, اور اب وہ ان 100 اشرفیوں سے وہ کاروبار کر رہا ہے, رزق حلال کما رہا ہے. کہا علی تیسرے دن تم نے اشرفی جس شخص کو دی تھی وہ مالدار ترین آدمی تھا, جب تم نے اس کو اشرفی عطا کی, جبرائیل کہہ رہے تھے, اس نے دل میں سوچا میں اتنا مالدار, علی اتنے غریب کہ علی کے لباس پہ پیون لگے ہوتے ہیں, علی سوکھی روٹی کھاتے ہیں, یہ غریب ہوتے ہوئے راہ خدا میں 100 اشرفیاں مجھے دے رہے ہیں, میں اتنا امیر ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں واجب زکوٰۃ نہیں دے رہا, مالی واجبات ادا نہیں کر رہا. اس نے اپنے تمام گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کا حساب لگایا, اور اب وہ راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے. تمہارے 3 دن دینے کے سبب 3 لوگ راہ راست پر آ گئے, اور اللہ نے خوش ہو کر تمہاری شان میں سورہ نور کی آیت نمبر 37 یہ آیت نازل کر دی, جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع. لوگوں میں کوئی مرد, رجال مرد کو کہتے ہیں, لوگوں میں ایک مرد ایسا بھی ہے کہ جس کو رکاوٹ نہیں ڈالتی. کیا رکاوٹ نہیں ڈالتی؟ تجارت ولا بیع, کاروبار اور خرید و فروخت اس کو روکتا نہیں ہے. کس چیزوں سے؟ ان ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات, یعنی مال و دولت, کاروبار, پیسہ اس کو ذکر خدا سے نہیں روکتا, اس کو نماز سے نہیں روکتا, نہ اس کو زکات سے روکتا ہے, نہیں روکتا. کیوں؟ یخافون یومن تتقلب, اس لیے کہ وہ اس دن سے ڈرتا ہے جس دن دل منقلب ہو جائیں گے. اور علی یہ آیت سورہ نور کی تمہاری شان میں نازل ہوئی ہے کہ اتنے مال و دولت نے بھی تم کو ذکر خدا سے, نماز سے اور اس عبادت سے نہیں روکا. صلوات پڑھی بابا سے. اب مولا حسین کا دعائے عرفہ کا جملہ سمجھ میں آیا. خدا جب درجے بلند کرتا ہے تو اس کی نگاہ باطن پر ہوتی ہے, قلب پہ ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ اس نے آل محمد کا, اہل بیت رسول کا درجہ کیوں اتنا بلند رکھا ہے. اس لیے کہ یہ خالص ہے اللہ کے لیے, ان کا ہر عمل خالص ہے اللہ کے لیے. اور نعمت الہی کے عنوان سے
میری کوشش یہ ہے، بی بی سیدہ میری اس کوشش کو مکمل کریں، میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے روزانہ اہل بیت رسول کے فضائل میں قرآن کی آیت کا استدلال پیش کروں، اس لیے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس کائنات میں ہم گن نہیں سکتے، مگر تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت محمد و آل محمد ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے مجلس میں تذکرہ کیا تھا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہر نماز میں دعا منگوا رہا ہے، مانگو ان کے راستے پہ چلنے کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مانگو، ہر نماز میں ہر مسلمان مانگ رہا ہے، مگر سمجھ کے کتنے مانگ رہے ہیں۔ آج ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ اس کائنات کی نعمت عظما، اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت محمد و آل محمد ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ، اور یہ وہ آیت ہے جو تمام شیعان حیدر کرار کو زبانی یاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 207 ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں، اور اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت آپ بارہا ذاکرین سے، علماء سے سنتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، سب جانتے ہیں، شب ہجرت، جب اللہ نے اپنے حبیب کو جبرائیل کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ جبرائیل جا کے میرے حبیب سے کہہ دو آج کفار مکہ نے ارادہ کر لیا ہے، رات کو حملہ کریں گے بستر پہ اور محمد مصطفیٰ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو آپ ہجرت کر جائیے، اپنے بستر پہ علی کو سلا دیں۔ آپ سب جانتے، بچپن سے ہم سن رہے ہیں اس روایت کو۔ اور جب مولا کو بلایا گیا، رسول خدا نے کہا علی آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ، آج کفار مکہ نے ارادہ کر لیا ہے مجھے قتل کرنے کا، کہ وہ بستر پہ حملہ کریں گے سوتے میں، آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور مجھے حکم ہجرت ہے، میں اس مقام سے چلا جاؤں۔ یعنی صاف پیغام تھا علی کے لیے موت کا، مجھے مارنا چاہتے ہیں بستر پہ، تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ حملہ تو ہوگا، مجھے اللہ بچا رہا ہے، تمہیں سلا رہا ہے، علی کے سوا کوئی اور ہوتا تو کبھی نہ لیٹتا۔ مولا کائنات نے پوچھا اللہ کے رسول اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں بچ جائے گی۔ مولا علی نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ آل محمد ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اگر خدا حکم موت بھی دے دے تو سجدہ شکر ہے۔ علی نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور کہا اللہ کے رسول آپ کی جان اس طرح بچ جائے گی تو جائیے۔ اور آپ سب سنتے ہیں کہ رسول اسلام نے کچھ مٹی اٹھائی، مٹھی میں مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے ان کفار مکہ کے اوپر پھینک کے درمیان سے گزر گئے، ان کو نظر ہی نہیں آئے، اور رسول ہجرت کر گئے۔ اور یہ بہت بڑی دلیل قائم کر گئے رسول کہ اگر پہلا محمد تمہارے درمیان سے گزر جائے تمہیں نظر نہ آئے تو یقین ہے کہ رسول گزر گئے تھے، تو اگر آخری محمد تمہارے درمیان ہو تمہیں نظر نہ آئے تو کبھی شک نہ کرنا کہ 12واں ہے کہ نہیں ہے، اور آخری محمد ہے تمہارے درمیان ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ رسول دلیل قائم کر گئے، قرآن کی دلیل موجود ہے۔ مولا علی سوئے، جب بستر پہ سوئے تو کچھ لوگوں نے بعد میں علی سے سوال کیا، علی آپ کو تو سونے کی عادت ہی نہیں تھی، رات بھر عبادتیں، تھیلے میں روٹیاں بھر کے یتیموں بیواؤں کے گھر پہ رات کو پہنچانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ نیکی میں کر رہا ہوں، چھپا کے نیکی، تو علی آپ تو رات بھر عبادت کرتے تھے، حقوق اللہ بھی ادا کرتے تھے، حقوق العباد بھی ادا کرتے تھے، تو آپ کو تو عادت ہی نہیں تھی سونے کی۔ آج ہمارے بہت سے بچے ہوتے ہیں ان کو راتوں کو پڑھنے کی عادت ہے، ایگزام ختم بھی جائیں تو نیند نہیں آ رہی، کیا کریں، عادت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے علی سے سوال کیا علی آپ کو تو سونے کی عادت نہیں تھی، آپ سوئے کیسے؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں جس طرح اس رات سویا ساری زندگی نیند نہیں آئی ایسی۔ کہا کیوں؟ کہا حکم تھا سونے کا، اب جان رہے یا جائے اللہ نے کہہ دیا سو جاؤ، میں اطاعت الہی میں ایسا سویا کہ پھر زندگی میں مجھے ایسی نیند نہیں ملی۔ اور پھر ہوا کیا، ادھر علی بستر رسول پہ سوئے، ادھر عرش پہ پروردگار عالم نے جبرائیل اور میکائیل کو طلب کیا اور جبرائیل اور میکائیل سے کہا جبرائیل اور میکائیل میں نے تمہارے درمیان صیغہ اخوت قائم کر دیا ہے، بھائی بنا دیا ہے، جبرائیل اور میکائیل کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنی عمر کا ایک حصہ دوسرے کو دے دے؟ ملک ہیں مگر خاموش ہیں، اولو العزم ملک ہیں مگر اس منزل پہ خاموش ہیں۔ بس ایک بار کی خدا کی نگاہ آئی، بھلا کوئی کیسے میرے ولی علی ابن ابی طالب کے برابر ہو سکتا ہے کہ دیکھو اپنی جان اپنے بھائی پہ نثار کیے بستر موت پہ سو رہا ہے۔ جاؤ جبرائیل و میکائیل زمین پہ جاؤ اور تمام رات علی کی حفاظت کرو۔ جب اللہ حکم دے تو اللہ علی سے محبت نہیں کرتا کیا؟ کہا جبرائیل و میکائیل جاؤ اور ساری رات
علی کی حفاظت کرو. روایت کہتی ہے جبرائیل و میکائیل زمین پر آئے, مولا سو رہے تھے, پائنتی بستر کے بیٹھے, اور جبرائیل و میکائیل نے کہنا شروع کیا باخن باخن من مثل کا یا علی ابن ابی طالب, مبارک ہو علی ابن ابی طالب, بھلا کوئی کیسے آپ کی برابری کر سکتا ہے کہ آپ زمین پہ سو رہے ہیں اور اللہ عرش پہ آپ کی مدح سرائی کر رہا ہے. صلوات پڑھی بابا سے. زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. جب مولا کائنات نے اس طرح اطاعت علی کی تو پھر یہ آیت اتری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207, اور خدا نے تعریف کی علی کی شان میں آیت کو. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. اور علی نے اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی رضا خرید لی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یا علی مولا کیوں کہتے ہیں, علی مدد کیوں کہتے ہیں, یا علی ادرکنی. وجہ یہ ہے کہ وہ اس رضائے الہی کو سمجھ نہیں پائے. کیا ہے رضائے الہی؟ ہم کہتے ہیں نا قرآن کی آیت ہے کہ خدا کہہ رہا ہے علی نے اپنی نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا خرید لی. رضائے الہی کیا ہے؟ اگر رضائے الہی کو سمجھنا ہے تو میں قرآن سے ہی آپ کے سامنے دلیل پیش کرتی ہوں. قرآن پاک میں سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 ارشاد رب العزت ہوتا ہے. اس آیت میں طویل آیت ہے اور اس آیت میں پروردگار عالم حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہے. وَأَيَّدتُّكَ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ, ہم نے عیسیٰ روح القدس سے تمہاری مدد کی. وَتُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ, اے عیسیٰ تم گہوارے میں جھولے میں کلام کرتے تھے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ اے عیسیٰ ہم نے تمہیں اپنا اذن دے دیا, ہمارے اذن سے تم مردوں کو زندہ کرتے تھے. عیسیٰ کو معجزہ ملا تھا نا. اے عیسیٰ ہمارے اذن سے تم مٹی کے پرندے بناتے تھے, پھونک دیتے تھے, وہ پرندے زندہ ہو جاتے تھے. ہمارے اذن سے ان پرندوں کو زندگی دیتے تھے. ہمارے اذن سے تم مردوں کو زندگی دیتے تھے. ہمارے اذن سے تم مبروس کو, جس کو برس کی بیماری ہو, شفا دیتے تھے. ہمارے اذن سے جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے تم ان کو بینائی دیتے تھے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے اذن سے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کا اذن. تو اب اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ ہم نے تمہیں اپنی رضا, اپنا اذن دے دیا, اور ہمارے اذن سے تم یہ معجزات دکھاتے تھے. اب ایک بات غور کیجئے, جب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ عیسیٰ اپنے اللہ سے کہو یہ مردہ زندہ ہو جائے, یا عیسیٰ اپنے اللہ سے کہو کہ یہ نابینا, ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہے, اس کو بینائی مل جائے. نہیں, لوگ کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ اس کو بینائی دے دو, عیسیٰ اس کو زندہ کر دو, عیسیٰ اس کو شفا کر دو, شفا دے دو. اور عیسیٰ دے دیتے تھے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دیتے تھے ہمارے اذن سے. تو اب کہنے دیجئے کہ اگر علی کسی مردے کو زندہ کر دیں تو اذن الہی سے کرتے ہیں, ذرہ خیبر اکھاڑ دیں تو اذن الہی سے کرتے ہیں, مرحب کو پچھاڑ دیں تو اذن الہی سے کرتے ہیں, جبرائیل کو پڑھا کے استاد بن جائیں تو اذن الہی سے کرتے ہیں, گھر میں بیٹھ جائے خاموش تو اذن الہی سے, ممبر پہ آ کے دعوی سلونی کریں تو اذن الہی سے. اور علی کو جو یہ اللہ نے اپنے اذن کا اختیار دیا, یہ فقط زندگی تک مخصوص نہیں تھا, یہ تابع قیامت تک تھا. اسی لیے جب علی زندہ تھے جب بھی اذن ملا ہوا تھا, علی جب دنیا کی نگاہوں سے چلے گئے اب بھی اذن ملا ہوا ہے. لوگ دیکھیں گے میدان قیامت میں رسول کہہ گئے علی قسیم جنت و والنار ہیں, علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. یعنی علی جس کو اذن دیں گے وہ جنت میں جائے گا, اور علی جس کو اذن نہیں دیں گے وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. صلوات پڑھیے.
یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے دلیل کے طور پہ پیش کی، کیوں کہ محمد و آل محمد اللہ کی عظیم نعمت ہیں. اس آیت کو کیوں پیش کیا؟ ایک مسئلہ مسلمانوں کا، مومنوں کا حل کر دیا آل محمد نے. بھئی ہر شخص کو فکر ہوتی ہے نا دنیا میں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ بلا لے گا، چلے جائیں گے، اور جب جائیں گے تو حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے. اچھے کام تھے تو جنت میں، برا کام تھے تو جہنم میں جائیں گے. تو ایک مرحلہ سب کے سامنے ہے، ایسے عمل کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ہر اس بات سے بچیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہو. اب علی نے اللہ کی رضا کو خرید کے بتایا، میں خرید رہا ہوں. اب جس کو اللہ کی رضا چاہیے اسے اہل بیت رسول کی، آل محمد کے کردار کی پیروی کرنی ہوگی. کتنا آسان کر دیا مرحلہ. اللہ کی رضا چاہیے، محمد و آل محمد کے کردار کی پیروی کرو، فقط فالو کرنا ہے. وہ زندگی گزار کے گئے ہیں، 11 زندگی گزار کے گئے ہیں، 12ویں پردہ غیبت میں ہیں. ان 11 کی زندگی کو نمونہ عمل بنا لو، سلیقہ آ جائے گا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. یعنی ایک مسئلے کو حل کر دیا، نعمت الہی ہے. اچھا ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا زندگی میں بھئی کس کس چیز سے بچیں کہ یہ بیماری نہ ہونے پائے، اور کیا کیا وائٹامنز لیں کہ ہم صحت مند رہیں. تو یہ تو پتہ چل گیا اس قرآن کی آیت سے کہ آل محمد کا کردار بتاتا ہے، اس کو فالو کرو اللہ راضی ہو جائے گا. ساری زندگی امام کے حکم کے مطابق گزارو، اللہ راضی ہو جائے گا. یہ کیسے پتا چلے کہ خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ کیسے پتا چلے کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی مومن کو کہ اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہے؟ یہ مرحلہ بھی آل محمد نے حل کر دیا. فقط ایک حدیث بیان کروں گی، اور یہ دونوں باتیں، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے، اس مسئلے کو حل کیا آل محمد نے. اس لیے نعمت ہے. کیسے حل کیا؟ جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اور رسول کی یہ وہ حدیث ہے جو آپ ایام فاطمی میں سنتے ہیں، آپ سب کو یاد ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ جناب رسالت مآب کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی من اذانی فقط اذاہا. فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. من اغضبہا فقط اغضبنی، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. تو اگر یہ دیکھنا ہے کہ خدا ناراض کس سے ہوتا ہے، دیکھ لو فاطمہ کس سے ناراض ہیں. جس سے زہرا ناراض اس سے رسول ناراض، جس سے رسول ناراض اس سے خدا ناراض. تو اب آل محمد نے کتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہیں. آل محمد نعمت الہی ہیں کہ اگر دیکھنا اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، ہمارے کردار کی پیروی کر لو. ہم سے خدا اتنا راضی تھا. اور اگر دیکھنا ہے کہ خدا ناراض کس سے ہوتا ہے اور تم بچنا چاہتے ہو اللہ کی ناراضگی سے، زہرا کی زندگی دیکھ لو. جس سے یہ ناراض اس سے خدا ناراض. تو اب ثابت یہ ہوا کہ واقعاً آل محمد عظمت عظیم نعمت ہے خدا کی. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ایک اور آیت قرآن سے آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ محمد و آل محمد عظمت الہی رکھتے ہیں اور یہ نعمت عظیم ہے. کل کی مجلس میں تذکرہ ہو رہا تھا نعمت الہی کے عنوان سے، سورہ رحمان پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور کل کی مجلس تک میں نے 4 آیتوں کو بیان کر دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کل یہاں تک بیان ہو گیا تھا. اور کل کی مجلس تک ہم نے 2 نعمتوں کو جانا سورہ رحمان کی ابتدا ہی سے. سب سے بڑی نعمت محمد و آل محمد، دوسری نعمت قرآن. اور میں نے کل قرآن کی ایک آیت کے مختصر فضائل پڑھے تھے آپ کے سامنے. اب آئیے آج 5ویں اور 6ٹھی آیت. سورہ رحمان میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والشمس والقمر بحسبان. اللہ نے چاند اور سورج کو ایک مقررہ معیار مقرر کر دیا ہے اور وہ اس پہ حرکت کر رہے ہیں. ایک توازن قائم کر دیا اللہ نے. کبھی ایسا ہوا کہ سورج مغرب سے نکل آئے؟ نہیں، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. اور یہی سورج اور چاند کی موومنٹ سے، ان کی حرکت سے دن اور رات بنتے ہیں، 4 موسم بنتے ہیں. یہ انہی کی حرکت سے بنتے ہیں جو گردش کر رہے ہیں. سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، چاند اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. اللہ اب اگلی نعمت بتا رہا ہے، یہ چاند اور سورج میری دی ہوئی نعمتیں ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس نعمت پہ کبھی شکر کیا؟ سمجھتے ہی نہیں نعمت. اس لیے تو اللہ سورہ رحمان میں سمجھا رہا ہے نعمت ہے کیا. والشمس والقمر بحسبان، یہ چاند و سورج میری نعمتیں ہیں، اور یہ اس طرح ہے کہ پروردگار عالم دن و رات کو ان موسموں کو قائم رکھے ہوئے تمہارے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. اور پھر کیا کہا اللہ نے؟ جب اگلی 5ویں آیت کی 6ٹھی آیت اللہ نے کہا والنجم والشجر یسجدان. نجم کہتے ہیں ستارے کو،
اور عربی زبان اتنی نازک، اتنی ڈیلیکیٹ لینگویج ہے کہ عربی زبان میں ایک ہی چیز کے لیے کئی نام ملتے ہیں. تو نجم کہتے ہیں ستارے کو بھی، اور نجم کہتے ہیں ان بیلوں کو بھی کہ جو وزنی پھل اور سبزیاں ہوتے ہیں وہ درخت پہ نہیں لگتے. تربوز درخت پہ نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ اگر خدا لگا دیتا سر پہ گرے تو تہس نہس. تو اللہ اتنا رحیم ہے کہ اس نے بیل بنائی. درخت تنا نہیں ہوتا، اسٹیم نہیں ہوتا، بیلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جو وزنی پھل اور سبزیاں تھے ان کے لیے بیلیں ہیں. اچھا، بیل جب زمین پہ چل رہی ہوتی ہے تو اب اللہ، اب جملے پہ غور کیجئے گا تو آپ کو لطف آئے گا قرآن سمجھنے کا. اللہ کہہ رہا ہے وَالنَّجْمُ، ستارے. اگر نجم سے مراد ستارے ہیں تو ستارے بھی، اور اگر بیل مراد ہے تو وہ بھی. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، درخت بھی اور بیلیں بھی اور ستارے بھی. یسجدان، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کسی درخت کو سجدہ کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا نا. معنی کیا ہے سجدے کے؟ سجدے کے معنی ہیں انکساری سے اطاعت کی آخری حد کو پہنچنے کا نام سجدہ ہے. میں دوبارہ لفظ دہراتی ہوں، غور کیجیے گا. بہت انکساری سے، تواضع سے، اپنی ذات میں جھکاؤ پیدا کر کے، انکساری سے اللہ کی اطاعت کے آخری درجے پہ پہنچنے کا نام ہے سجدہ. سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین جو ہمارے پیروں تلے ہوتی ہے، اس زمین پہ ہم اپنے سب سے قیمتی چیز، اپنا چہرہ، اپنی پیشانی، اس زمین پہ رکھ دیتے ہیں. سجدہ کرتے ہیں کس کو؟ اللہ کو. اسی لیے اللہ نے کہا یہ سجدہ فقط میرے لیے ہے. اللہ کسی کے آگے نہیں جھکاتا، فقط اپنے آگے. اور کیوں جھکا رہا ہے؟ اسے فائدہ کیا ہے؟ تاکہ تم فرعون نہ بننے پاؤ. میرے آگے جھکو گے تو عبد بنے رہو گے، بندے بنے رہو گے. اب اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے یہ بیلیں، یہ درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا جسم، ہماری پیشانی زمین کے پیرالل ہوتی ہے، یعنی ہم زمین کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ جو بیلیں ہیں نا، یہ زمین کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، زمین سے متصل ہوتی ہیں. اور جو یہ شجر ہے، یہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں؟ کہا ان کو اللہ نے جو ان کا معیار مقرر کر دیا. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ زمین میں آم کی گٹھلی ڈالیں اور سیب کا درخت نکل آئے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا. جو چیز بو گے وہی نکلے گی. ہم تو فقط زمین میں بوتے ہیں. آم کی گٹھلی کتنی سخت ہوتی ہے. ہاں، یہ اور بیج لے لیجئے. کسی نے اپنے گھر کے کچن گارڈن میں کریلا لگایا ہوا ہے، کریلے کا بیج کتنا چھوٹا ہوتا ہے، آپ نے ڈال دیا. کبھی غور نہیں کرتے، سب اللہ کی نعمتیں. آپ نے زمین میں ڈال دیا، پانی دے رہے ہیں. اس سخت بیج کو پھوڑ کے، توڑ کے، کون ہے جو ایک کوپل کو زمین سے باہر نکالتا ہے؟ کس میں طاقت ہے؟ آپ ڈال رہے ہیں، پانی ڈالتے رہیے، سڑ جائے گا، بیج ختم ہو جائے. نہیں، جس کو اللہ نے نکالنا ہے، پیدا کرنا ہے. تو ان کا یہ گرو کرنا، ان کی یہ نشو نما ہونا، اللہ نے جیسے کہہ دیا وہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں. تو کہا یہ اطاعت کر رہے ہیں، یعنی سجدے کی حالت میں ہے. سجدہ کیا ہے؟ اطاعت. تو اب اللہ کہہ رہا ہے یہ نجم، یہ ستارے، یہ بیلیں، یہ شجر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اب اللہ نے اگلی آیت میں کہا، اور عجب آیت ہے. وہ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 7، 8، 9. بہت غور سے سنیے گا. ان تینوں آیتوں کا اختتام ایک لفظ پہ ہوتا ہے، ایک لفظ پہ ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. 7ویں آیت. وَالسَّمَاءَ، آسمان کو، رَفَعَهَا، ہم نے بلند کر دیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ایک میزان، ایک توازن سے، ایک بیلنس سے ہم نے آسمان کو بلند کیا ہے. دیکھیے ہم بیٹھے ہوئے ایک چھت کے نیچے، ہمارے گھروں کی چھت ہو، کہیں کی بھی چھت ہو، ایک چھت کو بلند کرنے کے لیے پلرز چاہیے ہوتے ہیں. جب مکان بنتا ہے پہلے پلرز کھڑے کرتے ہیں، پھر چھت ڈالی جاتی ہے. اور اللہ کہہ رہا غور تو کرو میری اس نعمت پہ. ہم میں سے کتنے اس نعمت کا شکر کرتے ہیں؟ اتنی بڑی آسمان کی چھت بنا دی بغیر کسی پلر کے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ایک میزان کے تحت ہم نے اس کو بلند کر دیا. کیا میزان ہے؟ کبھی آپ ٹیپ واٹر، نل سے پانی کھولیے. جب آپ نل سے پانی کھولتے ہیں، پانی آتا ہے تو کتنی پریشر سے آتا ہے، کتنی تیزی سے آتا ہے. اگر اللہ آسمان سے اسی تیزی سے بارش برساتا، زمین تہس نہس ہو جاتی. اللہ اس زمین سے، ایک میزان سے، ایک عدل سے، ایک توازن سے جب بارش برساتا ہے، کیسے؟ بوندوں کی شکل میں، تاکہ وہ زمین پہ جہاں جہاں پہنچتی ہیں رحمت بن کے فائدہ دیتی ہیں. تو اللہ نے کیا کہا اس 7ویں آیت میں؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے آسمان کو بلند کیا ایک میزان کے ساتھ. اس آیت کا اختتام ہوا میزان پہ. اگلی آیت 8ویں آیت، اللہ تطغوا فی المیزان، اس کا اختتام بھی میزان پہ. اللہ تطغوا فی المیزان، خبردار کبھی میزان میں حد سے نہ بڑھنا.
نویں آیت وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور خبردار کبھی تولنے میں میزان سے خسارے کی طرف مت جانا، بڑھا کے گھٹا کے مت دینا، میزان میں رہنا. 3 آیتیں، تینوں میں لفظ میزان کا. کیا معنی ہے میزان کے؟ میزان کو آسان ترین اردو میں بیان کیجئے تو کیا ہے؟ ترازو. اور ترازو کی نشانی کس بات کی علامت ہے؟ عدل، بیلنس، توازن. اب اللہ نے ان 3 آیتوں میں 3 پیغام دیے. کیا پیغام دیا؟ کہ سب سے پہلے تو اس معاشرے میں توازن ہونا چاہیے. دیکھیے جب ہم صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ پڑھتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، یا ایک آسان سی بات کروں، اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. تو اللہ کی صفات میں کیا ہے؟ توحید، اللہ ایک ہے، واحد ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ عدل، اللہ عادل ہے. توحید، عدل، نبوت، پھر نبوت آتی ہے. عدل کے کیا معنی ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا عدل ہے. اور خدا نے اس کائنات میں ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا. آسمان کو آسمان کے مقام پہ رکھا ہے، زمین کو زمین کے مقام پہ رکھا ہے، پانی کو پانی کے مقام پہ رکھا ہے، ہر چیز کو. کیوں؟ وہ عادل ہے. اللہ سورہ رحمان میں پیغام دے رہا ہے یہ توازن ہونا، یہ میزان نعمت ہے، نعمت ہے. تمہیں بھی اپنے رشتوں میں میزان رکھنا چاہیے، توازن رکھنا چاہیے. ایک گھر میں اگر ایک ماں باپ اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو زیادہ محبت دیں، کسی بچے کو نیگلیکٹ کریں تو کیا ہوگا؟ جس کو اگنور کر رہے ہیں اس بچے کے اندر انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا، احساس کمتری پلے گا. اور احساس کمتری سے آپ نے، والدین نے محبت میں کمی کی، ایک انسان کی شخصیت تباہ کر دی. ساری زندگی وہ بچہ بوڑھا بھی ہو جائے گا نا، اس کے اندر ہی احساس کمتری رہے گا. کیوں؟ آپ نے رشتوں میں توازن نہیں رکھا، میزان نہیں رکھا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میزان نعمت ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، اپنے اندر میزان پیدا کرو. رشتوں میں میزان، گھر کے اندر میزان، گھر سے باہر جاؤ تو میزان، حتیٰ کہ اپنی ذات کے اندر بھی میزان پیدا کرو. کیسے؟ اللہ کہتا ہے، اب میں آیتوں کا حوالہ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. قرآن پاک میں سورہ آراف پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرو. اپنے کھانے میں میزان رکھو، توازن رکھو. زیادہ کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے، کم کھاؤ گے عبادت کی بھی طاقت نہیں رہے گی. تو کیا کرو؟ میزان رکھو، بیلنس رکھو اپنی ذات میں. قرآن کی آیت، کھاؤ پیو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرنا، بڑھ مت جانا. پھر خرچ کرو، خرچ کرنے میں بھی توازن رکھو، میزان رکھو. سورہ بنی اسرائیل کی آیت، پروردگار عالم کہتا ہے وَلَا تَجْغَلْ، قرار دو. کیا قرار دو؟ اپنے ہاتھوں کو نہ تو پشت سے بندھا ہوا قرار دو، نہ ہاتھ پھیلا دو. یہ اللہ نے ایک تشبیہ دی ہے. جب انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور کوئی کہہ ذرا یہ چیز پکڑ لیجئے، ہم نہیں پکڑ سکتے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے. تو اللہ کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں، آیت نمبر 32 ہے یہ 32، اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کرنے میں نہ تو ایسے ہو جاؤ کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کر رہے، نہ اپنے پر، نہ عیال پر، اور نہ جہاں خرچ کرنا ہے اللہ کی مخلوق پر نہیں کر رہے. نہ تو ہاتھ باندھ لو، بالکل نہیں کر رہے، نہ ہاتھ پھیلا دو، اس طرح لٹاؤ کہ جب تم پر مصیبت آئے تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اب اپنے خرچ میں میزان رکھو. دیکھو ذات کے اندر میزان ہو، کھاؤ میزان رکھو، توازن رکھو، خرچ کرو توازن رکھو، حتیٰ کہ سو بھی، نیند بھی لو تو توازن کے ساتھ. 7ویں امام باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، 7ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، بچوں کو بتایا کہ میں ہر دفعہ ہر ممبر سے یہ بات ضرور کہتی ہوں، ہم مائیں، بہنیں، دادی، نانی، جتنی خواتین بیٹھی ہیں اپنے اوپر واجب کر لیجیے. ایام اعزاء میں ہر سال جتنی مجلسوں میں جاتی ہیں، جب گھر جائیں نا تو بچوں کو بتایا کیجیے، آج اس مجلس سے یہ سیکھا، آج اس مجلس سے یہ سنا. خود بھی عمل کیجیے، بچوں کو بھی کروائیے. یہی حسین ابن علی چاہتے ہیں. حسین ابن علی نے درسگاہ ہمیں اسی لیے دی ہے. ہر سال، سال کی ابتدا میں پہلا دن، پہلے سال کا پہلا مہینہ، پہلا دن محرم کا. اگر اب تک ہم کو اپنے آپ کو اطاعت گزار امام نہیں بنا سکے تو ہم پھر محرم دے رہے ہیں، ہم پھر ایام اعزاء دے رہے ہیں. سوچو ہر فرش اعزاء پہ غور کرو، کیا کمی ہے تمہارے اندر، پورا کرو. کہاں تم اسراف کر رہے ہو، پیچھے آ جاؤ، اپنے آپ کو حقیقی منتظر امام بناؤ. تو اب کیا کہا 7ویں امام نے؟ 7ویں امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ دشمن رکھتا ہے اس کو جو بہت سوتا ہے اور بیکار رہتا ہے.
آج ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ بہت سونا، بہت کھانا، اور جو وقت ہے بلا وجہ اس نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، اور کیا کر رہے ہیں، کیا میسج فارورڈ کر رہے ہیں، صحیح بھی ہے غلط ہے، کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں پتا، کون سی ویب سائٹس کھول رہے ہیں، بس وقت گزار رہے ہیں. ماں باپ مطمئن چلو گھر میں تو ہے، کچھ بھی کر رہا ہے. نہیں. بتائیے، ساتویں امام کہتے ہیں اللہ دشمن رکھتا ہے، اور جس سے دشمنی اللہ کرے وہ جیے گا کیسے، وہ خیر کیسے کمائے گا؟ ساتویں امام کہہ رہے ہیں اللہ دشمن رکھتا ہے اس کو جو بہت سوتا ہے اور بیکار رہتا ہے. میرے اور آپ کے لیے یہ باتیں بہت چھوٹی سی ہیں. بچہ صبح سے لے کے شام تک سو رہا ہے اور ہمیں رات کو جاگا تھا، بہت دیر تک پڑھا تھا، فجر کی قضا ہوگی، ماں کو پڑھا نہیں، رات بھر پڑھ رہا ہے، سی اے کا امتحان دے رہا ہے، MBA کر رہا ہے، یا فلاں کر رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے بچہ. غلط کر رہے ہیں ہم. دنیا سکھا رہے ہیں اور دین اور آخرت برباد کر رہے ہیں. تو امام کہتے ہیں زیادہ سونے والا، زیادہ کھانے والا، زیادہ بولنے والا خدا کو پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں؟ کیونکہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے ایسے کہہ دیا کہ آج سے شاید اگر میں بھول نہیں رہی ہوں تو 2 یا 3 سال پہلے میں نے اسی ممبر سے آپ کے سامنے جنت کے دروازوں کی تحریر پڑھی تھی، اور جنت کے تیسرے دروازے پر اللہ نے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں اور جنت کے ہر دروازے پہ پہلے تو کلمہ لکھا ہوا ہے. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ و وسیم رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اور جنت کے ہر دروازے پہ اس کلمے کے بعد 4 جملے لکھے ہوئے ہیں. جنت کے تیسرے دروازے پر جو 4 جملے لکھے وہ کیا ہیں؟ وہ جملے یہ ہیں جو دنیا میں سلامتی اور عافیت چاہتا ہے وہ 4 باتوں پہ عمل کرے: کم کھائے، کم بولے، کم سوئے، کم خواہشات رکھے. جس چیز کی میری اور آپ کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، اللہ سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے یہ نعمتیں ہیں میزان. جنت کے دروازے پہ لکھوا رہا ہے غور کرو. اگر دنیا میں عافیت چاہیے، سلامتی چاہیے، کم بولو، کم کھاؤ. کم بولو گے کم گناہ ہوں گے، کم کھاؤ گے ایکٹیو رہو گے، عبادت الہی انجام دو گے. کم سو گے اللہ دشمنی نہیں کرے گا، تمہیں توفیق عبادت ملے گی، کام کر سکو گے دنیا اور آخرت کے لیے. کم خواہشات رکھو گے تو آخرت کے لیے تیار کر لو گے. ہم اور آپ سوچتے ہیں گھر میں اچھا کھانا پک گیا، آج بڑا اہتمام ہے، آج نہاری پک رہی ہے، بھائی آج بڑا اہتمام ہے، آج یہ پک رہا ہے، ابھی گزری ہے بقرعید. یہ ہم سب کے عورتوں کے گھر کی کہانی ہے. اور جب بن گیا اور شوہر نے تعریف کر کہا آج تو میں 2 روٹیاں زیادہ کھا گیا، کوئی عورت بڑھ کے 1-2 غلط کیا، اسراف ہو گیا، اب بیماری ہوگی، پیٹ میں درد ہوگا. نہیں، ہمارے لیے زیادہ کھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ کھانے والے کے لیے نہ کھلانے والے کے لیے. زیادہ سونا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ سورہ رحمان کی آیت بتا رہی ہے ہمارے اندر توازن نہیں ہے، میزان نہیں ہے، عدل نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں معاشرے میں، گھر میں، اپنے ذات میں یہ میزان پیدا کرو. اور اگر یہ میزان نہیں پیدا کریں گے تو نقصان ہماری ذات کو ہے. کیسے ہے نقصان ہماری ذات کو؟ ایک روایت پڑھ دوں اور آگے بڑھ جاؤں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. نقصان اس طرح ہے، شیخ رجب علی جن کا تذکرہ آپ لوگ ذاکرین سے بہت سنتے ہیں، جن کو نہیں معلوم ان کے لیے چند جملوں میں دوہرا دیتی ہوں. شیخ رجب علی ایران میں رہنے والے ایک درزی تھے. 60 گز کے یا 80 گز کے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے. اسی مکان میں چھوٹی سی دکان تھی، کپڑے سیا کرتے تھے. اپنے زمانے کے درزی انتقال ہو چکا ہے، اور یہ اتنے نیک متقی پرہیزگار تھے کہ اللہ نے ان کی نظروں سے حجابات ہٹا دیے تھے. کوئی اگر آ کے کہتا تھا کہ ہمارے فلاں مرحوم کا عالم برزخ میں کیا حال ہے، یہ اس کی شکل دیکھ کے بتا دیا کرتے تمہارا مرحوم اس حال میں ہے. کوئی آ کر کہتا تھا کہ میں اس لیے پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، کیا کروں، شکل دیکھ کے بتا دیا کرتے تمہارا یہ گناہ ہے، اس وجہ سے تم پریشان ہو. ایک شخص تھا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا تھا، قلاش ہو گیا تھا، بہت بڑا بزنس مین، بالکل قلاش ہو گیا، بہت پریشان، بہت کوشش کر لی، کاروبار نہیں چمک رہا. دوستوں سے کہہ رہا ہے بہت پریشان ہوں، اب تو نوبت یہ آ گئی کہ قرض لے رہا ہوں تو کوئی قرض دینے کو تیار نہیں ہے. حالت یہ تھی کہ وہ خودکشی کر لیتا. اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا. دوستوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، آغا رجب علی کے پاس چلتے ہیں. آغا رجب علی روحانیت رکھتے ہیں، وہ بتائیں گے تم پریشان، کوئی نہ کوئی حل تو بتائیں گے. لے گئے دوست کو، آغا ذرا اس کو دیکھیے، ہمارا دوست ہے، بہت پریشان ہے، اس کا کاروبار ایک دم ٹھپ ہو گیا ہے اور کوئی راستہ، کوئی سبیل نہیں بن رہی ہے. آغا رجب علی نے نظریں اٹھائیں، اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا. اگر آپ کو یہ روایت واقعہ سمجھ میں آ گیا نا تو آپ کو اس سورہ رحمان کی آیتیں سمجھ میں آ جائیں گی. شیخ رجب علی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا تم کتنے ظالم ہو، کتنے سخت دل ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن کو بیوہ ہوئے 4 مہینے ہو گئے
اور اس کے بچے یتیم ہو گئے، تم ایک دفعہ بھی بہن کے گھر نہیں گئے؟ اس کے یتیموں کو نہیں پوچھا، اپنی بیوہ بہن کو نہیں پوچھا؟ کہا میرے اس سے تعلقات خراب ہیں. شیخ رجب علی کہتے ہیں اسی لیے تم پریشان ہو کہ تم اس کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہو. تو اگر ہم اپنی ذات میں یہ میزان نہیں پیدا کریں گے جو سورہ رحمان ہمیں سکھا رہا ہے، رشتوں میں، تعلقات میں، دوستیوں میں، اپنی ذات میں یہ میزان نہیں پیدا کریں گے تو نقصان ہماری ذات کو ہے. یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں نا، مصیبتیں بلائیں، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، فلاں کچھ بتا دے، کسی نے کچھ نہیں کرایا، ہمارا ہی کیا دھرا ہوتا ہے. تو پتا کیا چلا؟ ذات میں میزان ہونا چاہیے. اور اللہ نے پھر کیا کہا 8ویں آیت میں؟ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ تطغوا فی المیزان. اور کبھی اپنی ذات میں میزان رکھو، اور جب وزن کرو تو کبھی تول میں کمی بیشی نہ کرنا. حضرت شعیب کی قوم پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ حضرت شعیب کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، پیسے پورے لیتی تھی، مال کم دیتی تھی. ٹھیک ہے، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. 1,00,000 کی قوم تھی وہ، اور عذاب آیا اس پر. صرف 40,000 گنہگار تھے، 60,000 نیک تھے، مگر عذاب سب پر آیا. اور جب نبی نے سوال کیا بارے رہا 60 تو نیک تھے، 40 گنہگار تھے، تو کہا اس لیے کہ وہ باقی کو سکھاتے، امر المعروف کیوں نہیں کرتے تھے، ان کو روکتے کیوں نہیں تھے؟ سب عذاب کا شکار ہوں گے. تو یہ ناپ تول میں کمی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. تو خدا کہہ رہا ہے معاشرے میں میزان قائم کرو، ناپ تول میں میزان قائم کرو، اپنی ذات میں میزان قائم کرو. اور پھر اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں کہا ایک میزان میں بھی روز قیامت قائم کروں گا. قرآن کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47. رب ذوالجلال کہتا ہے وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب یہاں پہ لفظ استعمال کیا موازین، میزان کی جمع ہے موازین. اب اللہ ایک میزان نہیں کہہ رہا، کہا میں روز قیامت کئی میزان موازین قائم کروں گا. اب جب لوگوں کو سورہ انبیاء کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں وارث قرآن کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے، گمراہ ہو جائیں گے، ہدایت نہیں پائیں گے اگر آل محمد کے بغیر قرآن سمجھیں گے. جب یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، آئے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آئے چھوٹے امام کے پاس، کا فرزند رسول یہ کون سی میزان، یہ کون سا ترازو ہے؟ کیونکہ میزان ترازو ہی کو کہتے ہیں نا اصطلاحی زبان میں. کہا یہ کون سی میزان ہے، یہ کون سا ترازو ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم قائم کریں گے؟ چھوٹے امام کہتے ہیں روز قیامت جب نامہ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ میزان قائم کرے گا. کہا اللہ ہمارے اعمال کو جج کرے گا؟ کہا اللہ تمہارے اعمال کو جج کرے گا میزان کے ذریعے. کہا کیسے؟ جب ہم کسی ترازو میں کوئی چیز تولتے ہیں تو ایک پلڑے میں وہ چیز ہوتی جسے ہم تول رہے ہیں، اور دوسرے پلڑے میں وہ وزن ہوتا ہے، 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، تو ایک طرف وزن ہوگا، ایک طرف وہ مال ہوگا. تو کہا اللہ میدان قیامت پہ ہمارے اعمال کیسے تولے گا، کیسے میزان قائم کرے گا؟ کہا تمہارے اعمال کے لیے یہاں موازین سے مراد کون ہے؟ چھٹے امام کہتے ہیں یہاں موازین سے مراد انبیاء، اوصیاء اور ہم ائمہ ہیں. ہم میزان ہے تمہاری. چھٹے امام کہہ رہے ہیں میدان قیامت میں اللہ تمہارے اعمال کا رکھے گا، نبیوں کی امتیں آئیں گی نا ان کے اعمال کو رکھے گا، اس زمانے کے نبی کے اعمال کو رکھے گا. اماموں کے دور کے لوگ آئیں گے، اللہ ہمارے اعمال رکھے گا، ہمارے وقت کے امام حضرت حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ ہمارے عمل کو، ہماری عبادتوں کو تمہاری عبادت کیوں رکھے گا؟ ہم اور آپ کہیں کہاں ہم، کہاں مولا؟ نہیں، اللہ نے امام کو کیوں بھیجا تھا؟ ان کی پیروی کرو. شیعت کہتے کس کو ہیں؟ انما شیعتنا من شیعنا. شیعہ فقط وہ ہے جو اپنے امام کی پیروی کرے، شیعنا پیروی کرے، وقتدا اعمالنا ان کے اعمال کی پیروی کرے. تو ہمیں امام کو بھیجا اسی لیے تھا کہ ہم ان کے اعمال کی پیروی کریں. تو چھٹے امام کہتے ہیں ہمارے اعمال، ہماری نمازیں رکھی جائیں گی تمہاری نمازیں، ہماری عبادتیں تمہاری عبادت، ہمارا صلہ رحم تمہارا صلہ رحم، ہاں ہمارا پڑوسیوں سلوک تمہارا سلوک. اور اللہ اس میزان میں دیکھے گا کیا ہوگا، کیا ہوگا. کیا ہم وہاں بھی کھڑے ہو کے کہہ دیں گے نہیں اللہ وہ امام تھے اور یہ ہم تو گنہگار ہیں، خاکی ہمارا اعمال، اور اگر اللہ نے پلٹ کے کہہ دیا ٹھیک ہے پھر جنت میں کیوں جا رہے ہو، جہنم میں چلے جاؤ، جلنے کے لیے تمہاری جہنم بھی موجود ہے، اور جن کے ایسے اعمال ہوں گے تو وہ جنت. تو ہم کہ نہیں، جنت تو مولا کے قدموں میں چاہیے. تو جب مولا کے قدموں میں چاہیے تو مولا کی پیروی بھی کرنی پڑے گی. تو اس قیامت کے میدان میں بھی اللہ موازین قائم کرے گا.
اپنے اعمال کو ہم نے مولا کی پیروی میں بسر کرنا ہے، اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو. اور جب یعنی اب اس آیت سے ثابت کیا ہوا؟ ذات کی توازن ہونا چاہیے. تو ہماری ذات کا میزان کیا ہے؟ ہماری عقل. یہ عقل بتاتی ہے نہیں یہ کام نہیں کرو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ کام نہیں کرو جس میں گناہ ہے. تو ہماری ذات کا ترازو کیا ہے؟ عقل. زمانے کا ترازو، زمانے کا میزان کیا ہے؟ وقت کا امام. آج روز جمعہ ہے اور جمعے کا دن امام زمان سے منسوب ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنی ذات کی ترازو کو، ذات کے میزان کو قوی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو، ہم امام کی پیروی کریں، ہم شیطان کے بہکائے میں نہ آئیں، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو، کیا کریں کہ ہماری ذات کی میزان مضبوط ہو جائے؟ معصومین نے سکھایا اگر نفس کو مضبوط کرنا ہے نا، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. ثواب کیا بتایا؟ ہمیشہ سنتے ہیں مجلسوں میں، جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے کسی بھی دن. ویسے تو مولا نے بتایا ہے کہ پہلی جمعرات، دوسری جو بود آتی ہے وہ، اور آخری جمعرات نہیں تو کسی بھی 3 دن. یہ بھی روایتوں میں آئے کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15، مگر پھر پابند نہیں کیا مولا نے. مستحبات میں خدا پابند نہیں کرتا، بہت کیپیسٹی ہے، بہت جگہ ہے. کہا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے گا 30 روزوں کا ثواب ملے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے نفس کی میزان مضبوط ہو جائے گی. یعنی یہ روزہ تمہیں اتنا قوی کر دے گا کہ پھر تم سے گناہ نہ ہو. اچھا، ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر نفس میں میزان رہے، ہم رشتوں میں حق ادا کر سکیں، ہم گھر کے باہر بھی حق ادا کر سکیں، ہم مولا کا بھی حق ادا کریں، والدین کا بھی حق ادا کریں. تو کہا ہے پہلی چیز نفس کو مضبوط کرنا ہے تو روزہ. دوسری چیز کہا حوقلہ، ایک ذکر ہے اللہ کا جسے حوقلہ کہتے ہیں، آپ سب کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. وقت بہت تیزی سے گزر گیا، مجھے 2-3 چیزیں بیان کرنی تھی مگر نہیں کر پاؤں گی. بس تیزی سے 2-1 روایتیں بیان کر کے مصائب سے متصل ہو جاؤں. انشاءاللہ کل کے مجلس سے پھر یہیں سے آغاز کریں گے. تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور شیخ رجب علی بھی اپنے شاگردوں کو یہی کہا کرتے تھے، کیا؟ کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ کیا ہے؟ کسی میں طاقت و قوت نہیں اس خدا کے برابر. وہ خدائے عظیم ہے جو ہر وقت یہ ذکر کرے گا، جو ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ اس کی میزان کو جھکنے دے گا، اللہ اس کو خسارے میں جانے دے گا، اللہ اس کی الہام سے ہدایت کرتا ہے. نہیں یہ نہیں کرو، اس سے خدا ناراض ہو جائے گا، نہیں یوں نہیں کرنا ہے، امام ناراض ہو جائیں گے. تو اگر اپنے نفس کی میزان کو مضبوط کرنا ہے تو روزہ اس کا بہترین علاج. اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنی طاقت ہے اللہ کے ذکر میں، اتنی طاقت ہے کہ ائمہ سے منسوب روایت ہے کہ اگر کوئی 10 تسبیح روز پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بہت غریب ہے، تڑپتا ہے دل حج کرنے کے لیے، پیسے نہیں ہیں، آج کل 4.5 لاکھ 5 لاکھ لگ جاتے ہیں حج پہ، کیا کریں؟ تو ائمہ معصومین نے سکھایا کہ جو روز 10 تسبیح پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خدا اسباب فراہم کرے گا کہ وہ خانے خدا کا حج کر لے. اتنی طاقت ہے ذکر الہی میں. تو سورہ رحمان نے پیغام دیا یہ میزان اللہ کی نعمت ہے اور اس میزان کو قائم رہنا چاہیے. زمانے کی میزان وقت کا امام ہے، اور ہمارے زمانے کی میزان صاحب العصر والزمان حضرت حجت علیہ السلام ہے. ارادہ تھا میرا کہ آپ کے سامنے ایک بہت اہم روایت پڑھنی تھی، انشاءاللہ کل پڑھوں گی، خدا نے زندگی دی تو کل پڑھوں گی، کہ اگر زمانے کی میزان امام سامنے نہ ہو یا امام کا حق چھین لیا جائے تو زمانے میں کیا کچھ مصائب اور بلائیں آتی ہیں. وہ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنی تھی، انشاءاللہ کل کی مجلس سے پڑھوں گی. تو امام زمان ہمارے زمانے کی میزان ہیں، اور آج روز جمعہ ہے تو اب ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں بھی ہماری میزان ہمارا امام ہے، اور آخرت کے میدان میں بھی ہماری میزان ہمارے امام کے اعمال ہوں گے. تو جب ہمارے اعمال کو اور امام کے اعمال کو رکھا جائے گا تو یقیناً ہمارے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا. کیا کریں کہ امام کے اعمال کے برابر ہمارا میزان کا پلڑا، نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے؟
ہمارا درود و سلام و محمد و آل محمد پہ قیامت تک کے ہر سوال کا جواب دے کے گئے. اگر چاہتے ہو کہ میدان قیامت میں تمہاری میزان مضبوط رہے تو میں 2 چیزیں بیان کر دوں اور مصائب سے متصل ہو جاؤں. جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میدان قیامت میں آئے گا اور میزان عمل میں اس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس نے زندگی میں مجھ پر جتنی بار صلوات بھیجی ہوگی ان صلوات کا ثواب اس کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا, پلڑا بھاری ہو جائے گا. خصوصیت سے ایک مخصوص صلوات جو آج جمعے کے دن کی ہے. جب گھر جائیے گا نا, ظہر عصر کی نماز پڑھیے گا تو وضو کر کے سب سے پہلے مصلی پہ مفاتیح الجناح کھولیے گا. مفاتیح الجناح میں جہاں پر جمعے کے اعمال لکھے ہوئے ہیں وہاں ایک چھوٹی سی 2.5 لائن کی صلوات لکھی ہوئی ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں زبانی یاد ہے, جو نہیں پڑھتے وہ انشاءاللہ حسین کے صدقے میں آج سے شروع کریں گے. کیوں؟ کہا کہ جمعے کے دن جو نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ یہ صلوات پڑھ لے. کون سی صلوات؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد نل اوصیاء المرضین بافضل صلواتک و برکاتک و رحمتک. مختصر سی صلوات ہے. جو 7 مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ صلوات پڑھ لے گا تو جمعے کے روز تمام جن و انس نے جتنے نیک اعمال کیے ہیں ان کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا, اور اس کے نامہ اعمال سے 1,00,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے, 1,00,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی, 1,00,000 درجے بلند ہو جائیں گے. اور جب یہ میدان قیامت میں آئے گا اس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہوگا, لوگ اس کے نور سے اسے پہچانیں گے. مختصر سا عمل ہے کیونکہ صلوات محمد و آل محمد پہ نا, تو یہ ان کے صدقے میں اتنا ثواب. کیوں؟ کہ اگر ہم عادت بنا لیں روز جمعہ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنا, تاکہ جب میدان قیامت میں وہ میزان نصب ہو تو ہمارے نیک اعمال کا پلڑا یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں کرنے سے ہمارے نیک اعمال کا پلڑا وزنی ہو. عزاداروں, جب زمانے کی میزان امام کو جھٹلایا جا رہا ہو, کربلا کیا ہے؟ امام اللہ کی نعمت ہے, اور کربلا کے میدان میں کیا تھا؟ نعمت الہی کو جھٹلایا جا رہا تھا. جب یزید جیسا فاسق و فاجر, شرابی, زانی رسول کی مسند پہ بیٹھ کے خود کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے دین کو پارا کر رہا ہو اور زمانے کے امام حسین ابن علی کو جھٹلایا جا رہا ہو, زمانے کی میزان کو جھٹلایا جا رہا ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حسین ابن علی جیسی ہستی کو کربلا میں آنا پڑتا ہے. آج 2 محرم ہے, 2 محرم کو مولا کربلا کی زمین پر پہنچے, اور جب کربلا کی زمین پہ پہنچے تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا تھا. آپ سب سنتے ہیں آگے نہیں بڑھ رہا. عباس دوسرا سواری کا جانور لاؤ. 7 سواری کے جانور تبدیل کیے گئے, مولا حسین سوار ہوئے مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. مولا نے کہا عباس قریب کے قبیلے سے لوگوں کو بلا کے لاؤ. لوگ آئے, مولا نے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ آپ سب سنتے ہیں, کسی نے کہا غازریہ ہے, کسی نے کہا نینوا ہے, کسی نے کہا شط الفرات ہے, ایک شخص نے کہا یہ کرب و بلا ہے. جیسے ہی کہا نا کرب و بلا ہے, عباس خیمے نصب کر دو. ہم اپنی منزل پر آ گئے. ادھر خیمے نصب ہونے لگے. مقتل کی روایت کہتی ہے ادھر خیمے عباس علمدان نصب کر رہے تھے. مولا گھوڑے سے اترے, کچھ دور پیدل چلتے ہوئے گئے. صحرا تھا کربلا, اور کربلا کی زمین پہ آسمان کی طرف نگاہ کی, زمین کربلا کو دیکھا اور کہتے ہیں یہی تو وہ زمین ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے, یہی تو وہ زمین ہے جہاں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا, یہی تو وہ زمین ہے جہاں علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی. ایسا لگا جیسے کربلا کی زمین پر سب سے پہلی مجلس حسین ابن علی پڑھ رہے ہوں. مولا اپنے مصائب بیان کر رہے تھے, عرض کربلا کو دیکھتے جاتے تھے, اور مولا اپنے مصائب پڑھ رہے تھے. ایک بار کی فضا آئیں, اور فضا بڑی گھبرائی ہوئی آئیں. کہا آقا حسین, بی بی زینب نے آپ کو بلایا ہے. مولا حسین بی بی زینب کے خیمے میں. کہا بہن کیا ہوا؟ بھیا یہ عجب زمین ہے, جب سے میں یہاں آئی ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے. خاک اور اڑ کے سکینہ کے بالوں پہ پڑ رہی ہے. اور بھیا جب سے یہاں آئی ہوں مجھے ایک بی بی کے رونے کی صدا آ رہی ہے.
مولا حسین نے جیسے ہی جناب زینب کا یہ جملہ سنا نا، حسین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. کہا بھیا رو کیوں رہے ہو؟ کہا زینب تم نے پہچانا نہیں، یہ بی بی ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے. زینب فقط ہم ہی کربلا نہیں آئے، بقیہ چھوڑ کے ہماری ماں بھی آ گئی ہے. اور یہ اماں کے رونے کی صدا ہے. جب سے ہم یہاں رکے ہیں ہماری ماں گریا کر رہی ہے. عزادارو، مولا حسین نے عباس علمدار کو بلایا. عباس، قریب کے قبیلے کے سردار کو بلاؤ، مجھے یہ زمین خریدنی ہے. قبیلے کا سردار آیا. مولا کہتے ہیں مجھے یہ زمین خریدنی ہے. قبیلے کا سردار کہتا مولا جب تک دل چاہے رہیے مگر یہ زمین نہ خریدیں. کہا کیوں نہ خریدوں؟ کہا یہاں سے جو نبی گزرا تکلیف اٹھا کے گیا. مولا یہ زمین کسی کو راس نہیں آتی، یہ کرب کی زمین ہے، یہ بلا کی زمین ہے، اسی لیے کرب و بلا کہتے ہیں. مولا نہ خریدیے، یہ راس نہیں آتی. مولا حسین کہتے ہیں تجھے نہیں پتا ہمیں قیامت تک یہی رہنا ہے. مولا نے 60,000 درہم میں اس زمین کو خریدا. اور جب خریدا نا تو کہا میں 2 شرطوں کے ساتھ اس زمین کو خرید رہا ہوں. پہلی شرط کیا ہے مولا؟ کہا پہلی شرط یہ ہے جب ہمیں اس زمین پہ شہید کر دیا جائے گا ہمارے زائر آئیں گے. جس کے دل میں کربلا جانے کی تمنا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، مانگو مادر حسین سے. 2 محرم ہے آج، 2 محرم کو کربلا کی زمین پر سب سے پہلے مانا نے اپنے زائروں کو یاد کیا. کہا جب ہمارے زائر آئیں گے ان کو مہمان رکھنا، حق مہمانی ادا کرنا. مولا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جو زائر بن چکے ان کو بھی، اور جو اب تک نہیں بنے کربلا کا زائر بنا دیجئے. مولا کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے ہمارے زائر کا خیال کرنا. مولا وعدہ کرتے ہیں آپ نے 2 محرم کو ہمیں یاد کیا تھا نا، ہم جب تک زندہ رہیں گے مولا آپ کو سلام کرتے رہیں گے، آپ کی عزام ماتم کرتے رہیں گے. جب مولا زمین خرید چکے نا تو کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا، ہماری لاشوں کو یہاں چھوڑ دیا جائے گا، جب لشکر یزید چلا جائے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا. پھر مولا نے کہا اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں. کہا میں زہرا کا لال ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. کیوں کہہ رہے ہیں مولا؟ عزاداروں گھر جا کے سوچنا کربلا کی زمین پر حسین کتنے غریب ہو گئے تھے. جس کا باپ ابو تراب ہو، مٹی کا باپ ہو، وہ زمین میں دفن ہونے کے لیے بے چین ہے. جس کی ماں کے مہر میں دنیا کا پانی ہو، اس کے لال کو پانی نہ ملے. عورتوں کو بلایا. کہا میں زہرا کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے مرد یزید کے خوف سے نہ نکلے اپنے مردوں کو غیرت دلانا، کہنا ہماری لاشوں کو دفنا دیں. جاؤ، بس آخری جملہ، جاؤ اور جا کے اپنے بچوں کو بھیج دو. بچے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے. کہا بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں. بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو دفن کرنے نہ آئے تو بچوں کھیلتے کھیلتے آنا فرات کے قریب، ایک ایک مٹھی ریت ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. عزاداروں مولا کی ذاکر ہوں، بہت دیر تک سوچتی رہی مولا یہ بچوں سے کیوں کہا، یہ عورتوں سے کیوں کہا؟ آپ حکم دے دیتے فرشتے دفنا دیتے، آپ حکم دے دیتے جنات دفنا دیتے، آپ حکم دے دیتے انبیاء دفنا دیتے. مولا یہ عورتوں سے بچوں سے آپ سفارش کیوں کر رہے ہیں؟ بہت دیر تک سوچتی رہی. پھر ماں ہوں، دل میں خیال آیا ارے حسین باپ بھی تو ہے. جانتے تھے 11 محرم کو میرا لال بیمار ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی. ارے میرا بیمار لال 72 جنازے کیسے دفنائے گا؟ اس لیے کہہ کر گئے آ جانا میرے لال کی مدد کر دینا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارالہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار تجھے محمد و آل محمد کی اس مصیبت کا واسطہ ہم وسیلہ بناتے ہیں اس مجلس عزا کو، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. آنکھوں میں آنسو ہیں، جس کے دل میں جس مریض کی شفا کی خواہش ہے اپنے دل میں نام لیجئے. سب کے پاس بہت سے مریض ہیں، سب کے دلوں میں نام ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، زہرا دیکھ رہی ہیں، نام لیجئے اور واسطہ دیجئے. بارالہ تجھے واسطہ سید سجاد کی بیماری کا، تجھے واسطہ بیمار فاطمہ صغرا کا، مومنان آل محمد میں جو بیمار ہیں ان کے صدقے میں شفا کامل عطا فرما. پاک پروردگار ہم سب جن جسمانی روحانی امراض میں گرفتار ہیں ہمیں شفا کلی عطا فرما. جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار ہو اس کی روزی کا سبب بنا دے، برکت عطا کر دے. جو قرض دار ہو اس کا غیب سے قرض عطا ہو جائے. جو بچیاں بڑی ہیں ان کے اچھے بار عطا کر دے. جو بے روزگار ہو ان کو روزگار عطا کر دے. جو ماں بھی اولاد کے کسی دکھ میں مبتلا ہو مادر حسین کا واسطہ اس ماں کے دکھ کو دور کر دے. پاک پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین ہیں، جہاں جہاں مصائب ڈھائے جا رہے ہیں، یمن ہو، عراق ہو، بحرین ہو، جہاں بھی کہیں مومنین موجود ہیں، خدایا سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. خدایا ان مظالم کے انتقام کے لیے، ان مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ان مجلس حسین کے صدقے میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ ظہور کی راہ کی رکاوٹیں دور ہو جائیں. امام زمانہ ظہور فرمائیں، صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.